الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب تم فرما دو کہ میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ اہل بیت کی محبت۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ خاندان مصطفیٰ کی کیا شان و شوکت ہے۔ چونکہ کربلا میں خاندان مصطفیٰ اور سادات کا گھرانہ شہید ہوا تھا، اس لیے ان کے بارے میں معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے ان کی تعریف سے، ان کے نام سے انشاءاللہ اس مجلس کا ایک افتتاح ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ پھر آگے چل کر کے کربلا کے اوپر گفتگو ہوگی۔ بہرحال اہل بیت کا مقام و مرتبہ قرآن میں ذکر فرمایا گیا ہے، حدیث پاک میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ مجدد اعظم امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اس میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے۔ بہرحال حدیث کی روشنی میں آپ سماعت کریں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب جو کچھ بھی آپ علم و تعلیم دے رہے ہیں تو اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے مگر یہ کہ وہ لوگ اتنا کریں کہ اہل بیت سے محبت رکھیں۔ برادران ملت، اہل بیت کرام کی تعریف و توصیف اور ان کی مدح و ستائش میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی احادیث وارد ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مقام جحفہ میں غدیر خم کے پاس کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر آپ نے ہم لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت میرے پاس آئے تو میں خدائے تعالیٰ کے حکم کو قبول کر لوں۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور میں تم میں دو نفیس اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، اس میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو خدائے تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اور راوی حدیث حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کو ابھارا اور رغبت دلائی، پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، یعنی اور دوسری گراں قدر چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں۔ اور اس جملے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ارشاد فرمایا۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو چیزیں بیان فرمائیں کہ اب چونکہ انسان ہونے کے ناطے موت کا مزہ ہر شخص کو چکھنا ہے، جسے بھی جان عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت نے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ لیکن ہماری موت اور انبیاء کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہم مرتے ہیں تو ہمارا جسم سڑ گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں باقی رہتی ہیں، کبھی تو ہڈیاں بھی باقی نہیں رہتی۔ اور اگر اللہ کا اس بندے پر خاص کرم ہوتا ہے تو پھر اس کا جسم صحیح و سالم رہتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ پر ایک پیپر میں آیا کہ حضرت ایک صحابی حجر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے مزار مقدس کو ڈھایا گیا، یہاں تک کہ ان کی قبر کو بھی کھود ڈالا گیا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جسم ویسے کا ویسے ہی صحیح و سالم تھا۔ کتنے دن گزرے؟ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور دین اسلام پر انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، تو اللہ نے انہیں ظاہری موت عطا فرمائی، لیکن حقیقت میں اللہ نے ان کا مقام بلند و بالا فرما دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبیوں کی موت اور ہماری موت ایک طرح نہیں ہوتی۔ نبیوں کی موت تو ایسی ہی ہوتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے انہیں موت آتی ہے، پھر انہیں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ اسی کو فرمایا مجدد اعظم نے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اسی آن کے بعد، اسی لمحے کے بعد، اسی سیکنڈ کے بعد ان کا جسم پھر ویسے کے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ انبیاء کی بات ہے۔ اللہ نے زمین کو نبیوں کے جسم کا کھانا حرام فرما دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی، واعظ فرمایا، تقریر فرمائی کہ میں اب بہت قریب ہے کہ میرے پاس اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے اور پھر تم میرے علاوہ کس طرح زندگی گزارو گے۔ تو اس کا میں ایک فارمولہ تمہیں دے کر کے جاتا ہوں کہ دو چیزیں ایسی اہم چھوڑ کر کے جاتا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 پر حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اس میں جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرتے رہنا، اس کی باتوں پہ عمل کرتے رہنا۔ اور دوسری اہم چیز فرمایا وہ اہل بیتی، اور دوسری جو اہم چیز ہیں وہ اہل بیت ہیں، یعنی میرے خاندان والے ہیں۔ قرآن پڑھ کر کے خاندان مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اس تمہارے ایمان میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اہل بیت کے بارے میں حضور نے فرمایا اور قرآن کے بارے میں۔ اور پھر آخر میں فرمایا، اہل بیت کی جب بات آئی تو 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں تم کو یاد دلاتا ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں کہ اپنے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں اور اس سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ اور اس جملے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں تاکید کے ساتھ تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے حق کی ادائیگی میں ہرگز کوتاہی نہ کرو۔ تو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے سنا آپ یہ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، یعنی اے لوگو
میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ چیز ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میرے اہل بیت اور ذریت میرے اہل بیت۔ تو اس طریقے سے فرمایا، اس میں بھی یہی فرمایا کہ کتاب اللہ اور خاندان مصطفیٰ کے لوگوں کو، اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور طبرانی شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسه وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ یعنی کوئی بھی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد حسنین کریمین کی اولاد کو اپنی اولاد سے، میرے اہل بیت کو اپنے اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ ان لوگوں سے جب تک مکمل طور پر محبت نہیں کرے گا تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ اور امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا، من احبنی و احب ہذین و امہما و اباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ کیا فرمایا کہ جو شخص جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے کس سے؟ حسنین کریمین سے، حسن و حسین سے مجھ سے محبت رکھی، اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھی، تو یہ محبت رکھنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اب اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ تو نبیوں کے درجے تک کیسے پہنچ جائے گا، امتی نبیوں کے درجے میں کیسے پہنچ جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ بڑے سے بڑے کلکٹر کے آفس میں جائیں گے تو وہاں ایک پیون ہوتا ہے کام کرنے والا، تو وہ بھی اس کی آفس میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ موجود ہونا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کا بھی مرتبہ کلکٹر کے برابر ہو گیا ہے۔ وہ موجود تو ہے لیکن خادم کی حیثیت سے ہے، خادم کی حیثیت سے ہے۔ تو اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ اس کا درجہ نبی کے درجے میں ہوگا، مطلب وہ شخص، وہ غلام مصطفیٰ، اس کو یہ خصوصیت عطا فرمائی جائے گی کہ اس کا نام خدمت گاروں میں لکھ دیا جائے گا اور نبیوں کی بارگاہ میں وہ خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا، خادم بن کر کے جائے گا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ نبیوں کے درجے میں کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال کہ جنت میں سب سے پہلے حضور جائیں گے تو حضور نے جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کیسے سنی، تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کمرہ تیار کیا جاتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے اس میں خادم جایا کرتے ہیں، مہمان کے آنے سے پہلے خادم جایا کرتے ہیں۔ تو حضرت بلال جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے جنت میں داخل ہوں گے، خادم کی حیثیت سے، آقا کی حیثیت سے نہیں، حقیقت میں تو آقا ہی داخل ہوں گے، لیکن یہ جو خصوصیت ملی ہے یہ خدمت کے اعتبار سے۔ تو یہی اس میں بتایا گیا ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا، یعنی پنجتن پاک سے محبت رکھنے والا بصورت خدمت گار، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں دکھائی دے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مقام بھی وہی ہو جائے گا، اس کا مقام بھی وہی ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں، خادم کی حیثیت سے وہ نبیوں کے درجے میں دکھائی دے گا۔ اور
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر، کہتے ہیں میں نے، حضرت ابو ذر نے کہا کہ کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، یعنی وہ ایک تو ایسے ہی کوئی بات کہے تو اس کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، لیکن کسی عظمت والی چیز کو پکڑ کے کہے تو اس بات میں وزن اور بڑھ جاتا ہے۔ کعبے کا دروازہ پکڑ کر کے حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ آگاہ ہو جاؤ کہ میرے اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ طوفان نوح جب آیا تھا تو سب ہلاک ہو گئے تھے، سب ہلاک ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ بچا کون؟ بچا وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھا، بچا وہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، کشتی کی طرح ہے۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوا تو اس نے نجات پالی، جو شخص کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پالی، کامیاب ہو گیا، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ سمندر میں ڈوب رہا ہو کوئی تو اسے تنکے کا سہارا ہوتا ہے، کشتی مل جائے تو اس کے لیے تو سونے پہ سہاگا ہے کہ جان بچ جائے گی۔ تو کشتی میں جو سوار ہو گیا سمجھو وہ سمندر میں ڈوبنے سے بچ گیا، لیکن جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، گمراہ ہونے سے وہ بچ جائے گا، ہلاک ہونے سے بچ جائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ کوئی بھی صحابی طریقے مصطفیٰ کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے۔ جس صحابی کی بھی تم اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اور حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بحمد اللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں، اور ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ہدایت پائے ہوئے ہیں، لہذا ہم لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ سمندر میں سفر کرنے والے کو کیا چاہیے؟ ایک تو کشتی مل جائے، دوسرا یہ کہ آسمان صاف ہو، ستارے نظر آ رہے ہوں، تو کشتی چلانے والا منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ سمندر میں ہائی وے نہیں ہوتا، وہاں تو پانی ہی پانی ہوا کرتا ہے، کشتی کدھر چلانا ہے اس کا کوئی نشان ہوتا نہیں ہے۔ سمندر میں جو کشتی چلتی ہے وہ ستاروں کے حساب سے چلتی ہے، ستاروں کو دیکھ کر کے چلتی ہے۔
تو اسی طریقے سے الحمدللہ ہم اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں اور ہدایت کے لیے ستاروں کا استعمال کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی سیرت کو، ان کی زندگی کو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز ہم جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار نہیں ہوتے، سوار نہیں ہوئے، جیسے خارجی کہ انہوں نے محبت کے بجائے اہل بیت سے دشمنی کی تو وہ ہلاک ہو گئے، محبت نہیں کی، خارجیوں نے اہل بیت سے محبت نہیں کی تو وہ ہلاک ہو گئے۔ اور رافضی جو اس کشتی میں سوار تو ہوئے، اور جو رافضی ہیں اس کشتی میں سوارتے ہوئے، لیکن ہدایت کے ستارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ہدایت نہیں حاصل کیے تو وہ بھی کفر و ضلالت کی تاریکی میں کھو گئے۔ دونوں کو لے کر آپ کو چلنا پڑے گا۔ کشتی نہیں ہے تو بھی سمندر کا راستہ آپ پار نہیں کر سکتے، ستارے نہ ہو تو بھی آپ پار نہیں کر سکتے۔ دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، دونوں کو ساتھ لے کر کے چلو گے تو منزل مقصود تک تم پہنچ جاؤ گے۔ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور راستے کے لیے صحابہ کرام، چمکتے ہوئے صحابہ کرام، ان کو ستارے کی صورت میں لے کر کے چلو تو انشاءاللہ العزیز تم کامیاب و کامران ہوگے، اور دنیا کی کوئی طاقت گمراہ فرقے تمہیں گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ اس طریقے سے تمہارا ایمان بھی محفوظ رہ جائے گا۔ اور حدیث صحیح میں ہے، جسے بہت سے اہل سنن نے روایت کیا ہے، کہ جب ابو لہب کی صاحبزادی مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائی تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہاری ہجرت تمہیں بے نیاز نہیں کرے گی، اس لیے کہ تم جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہو۔ انہوں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے بیان کی تو آپ بہت سخت ناراض ہوئے۔ ابو لہب کی بیٹی، ابو لہب تو کافر تھا، اس کے لیے دیکھ پوری صورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب، تو یہ تو کافر تھا، اس کے لیے تو جہنم ہے۔ لیکن اس کی جو بیٹی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائی، تو کچھ لوگوں نے انہیں تانا دیا کہ تم ہجرت کر کے آ گئی ہو تو تم بچ نہیں جاؤ گی، ایسا تانا دیا کہ تم ہجرت کر کے آئی ہو تم بچ نہیں جاؤ گی، کیونکہ تم تو جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہو، تم تو ایک کافر کی بیٹی ہو، تم بچو گی نہیں۔ تو جب اس بات کو حضور کی بارگاہ میں بیان کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور جلال میں منبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، ما بال اقوام یوزینی فی نسبی و ذوی رحمی الا ومن اذا نسبی و ذوی رحمی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، یعنی ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے نسب اور رشتہ داروں کے بارے میں اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ خبردار، جس نے میرے نسب اور رشتہ داروں کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ایمان لے آیا تو اس کا ایمان لانا ہی اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، پچھلے گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان سلامت ہے تو بھلے ہی سزا کے بعد بھی صحیح لیکن جنت تو ملے گی ہی، لیکن ایمان ہی نہ ہو تو پھر جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور طبرانی اور حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لآل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار، یعنی اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک گوشے اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے، روزے رکھے، اور پھر بھی وہ اہل بیت کی دشمنی پہ مر جائے،
اہل بیت کی دشمنی پہ مر جائے. نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، لیکن اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا تو فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. اہل بیت کی محبت لازم ہے، اہل بیت کی محبت لازم ہے، قرآن کا حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے. اسی لیے ہمارے امام اہل سنت مجدد اعظم فرماتے ہیں، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. یہ وہ دعا کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہیں تو بھی خادم آل رسول بن کر کے رہیں، اور جب میدان محشر میں جائیں تب بھی ہمیں اسی نام سے پکارا جائے. تو اس نام سے پکارے جانے میں ہم اپنی بہت بڑی سعادت مندی سمجھتے ہیں. اہل بیت کی دشمنی سے خدا کی پناہ کہ بیت اللہ شریف کے سائے میں مقام ابراہیم جیسے متبرک جگہ پر نمازیں پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا بھی اگر اہل بیت رسول اللہ سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا، اور کوئی بھی نیک عمل اسے عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گا. اس لیے میرے دوست بزرگوں، اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بسا لو، اور بساتے ہوئے ان کے صدقے میں اپنی دعائیں مانگا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما لیا کرتا ہے. انشاءاللہ باقی گفتگو کل سے کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو جاگزی فرما دے. الہ العالمین شہیدان کرب و بلا کے صدقے ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما. ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ عطا فرما. اب میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ دائمہ عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.